پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت نے اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے دراصل آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا اور آج یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی بھی ہے, لیکن اس میں تمام بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے انکار کر دیا اس میں شرکت سے, یہ بائیکاٹ کر دیا, جس میں نون لیگ بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, اے این پی اور دیگر سیاسی جماعتیں, جے یو آئی, انہوں نے اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کی. اب خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک امن و امان سے متعلق کانفرنس تھی اور یہ جو ہے یہ خالصتاً غیر سیاسی میٹنگ تھی جس میں سیاسی جماعتوں کو شرکت کرنی چاہیے تھی. کیوں آخر اپوزیشن کی جماعتوں نے اس میں شرکت نہیں کی, یہ ایک اہم سوال ہے. دوسرا, جو عمران خان ہے وہ پارٹی سے مایوس دکھائی دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ 8 اگست کے لیے جو احتجاجی تحریک ہے اس کا کوئی مومنٹم گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہا اور کوئی تحریک بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی, اس کے لیے ابھی تک کوئی ایکٹیویٹی شروع نہیں ہوئی ہے. اور انہوں نے اپنی جماعت سے کہا ہے کہ وہ اس کے لیے بھرپور تیاری کریں اور بھرپور طریقے سے مہم چلائیں, احتجاج کریں. پرامن ہوگا لیکن بھرپور ہوگا. یہ کیسے ہوگا, کیا وجہ ہے کہ گراؤنڈ پر کوئی مومنٹم نہیں بن رہا اور عمران خان صاحب اپنی ہی پارٹی سے شکوہ کرتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ دوسرا, آج توشہ خانہ 2 میں پھر سماعت ہوئی ہے اور اڈیالہ جیل میں, اور اڈیالہ جیل میں ہونے والی جو سماعت ہے اس میں فیملی نے شرکت نہیں کیا. علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ جس سماعت میں فیملی شرکت نہ ہو, فیملی, میڈیا, ان لوگوں کا ہونا ضروری ہے اور اگر فیملی شریک نہیں ہے تو یہ سماعت کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتی ہے. ان تمام چیزوں پہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. میرے ساتھ سینیٹر ولید اقبال صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ سینیٹر صاحب, خوش آمدید. مولا بخش چانڈیو صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. حافظ احسان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں اور ماہر قانون ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. ولید اقبال صاحب, سر پہلا تو موضوع یہی ہے کہ خان صاحب ناراض اپنی پارٹی سے دکھائی دیتے ہیں کہ گراؤنڈ پر کوئی مومنٹم ہی نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں نہیں ہے, پنجاب میں نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مومنٹم تحریک کا بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کی اسیسمنٹ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے, اور میرے نزدیک آپ کی طرف سے جو سوال آنا جو ہے مناسب میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو جو قانون, جو جیل مینول, جو قانون اور جو آئین کے اندر کسی بھی شہری کے حقوق ہوتے ہیں, اگر ان کی فراہمی ہی نہیں جو ہے پہنچ رہی, اگر آپ کے اخبارات یہ ابھی جو فیصلے حالیہ ہوئے ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ کے کہ یہ اور سرخیاں ایسے آ رہی ہیں کہ انصاف ہے یا تماشا, جسٹس یا سپیکٹیکل, یہ سوال جب اٹھ رہے ہیں, جب آج آپ نے توشہ خانہ والے کیس کی بات کی, توشہ خانہ 2 اس کا جیل ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور یہ ایک ایسا انوکھا جیل ٹرائل ہے. آپ نے تو یہ بیان کیا کہ جی فیملی کو جانے, وہاں وکلاء ان کے نہیں جا سکے, ان کو سرکاری وکیل دیا جا رہا ہے یا کیا, ان کے وکلاء تک جب یہاں موجود نہیں ہے. تو جب اس طرح کی کیفیت ہے, جب ان تک رسائی ہی موجود نہیں ہے, تو پھر جس طرح سے جنہوں نے ان کو اس ناجائز اور غیر قانونی اور غیر آئینی تحویل اور قید میں رکھا ہوا ہے, جس طرح سے جو سٹیٹمنٹ ان سے منسوب کر کے ان سے تاثر دے کے وہ یہاں باہر منظر عام پر لائیں, وہ جو ہے اس کو ہم جو ہے حقیقت مان لیں یا اس کو سمجھ لیں کہ جی وہی ان کی اسیسمنٹ ہے, وہ صحیح ہو یا غلط ہو. تو بات تو اصل شروع یہاں سے ہونی چاہیے, اور اصل سارا جو اس میں معاملہ ہے وہ ہے یہ کہ کوئی قاعدہ قانون نہیں, کوئی انصاف نہیں, صرف تماشا ہے. اور اب تو عدلیہ کا وقار اور اس کی حیثیت یہاں تک گر گئی ہوئی ہے, مطلب وہ 26ویں ترمیم کے بعد اعلیٰ ترین عدالتیں بھی ایک سرکاری محکمے کی طرح جو ہیں اس لیول پر اگر آ گئی ہوئی ہیں, اور اگر ججز کو, ہائی کورٹس کے ججز کو آئی جیز اور ڈسٹرکٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کی طرح ٹرانسفر کرنے کی جو ہے ریاست کے پاس اختیار جو ہے وہ مختص جو ہے اگر کر دیا گیا ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ, ایک حکم, دوسرا حکم, تیسرا حکم, چوتھا حکم کہ جی ایک قیدی کو اس کے حقوق دیے جائیں, اس کے اوپر کوئی جو ہے اس کی فرما برداری نہیں ہو رہی, مسلسل نافرمانی اگر ہو رہی ہے, تو پھر کیا ہماری ریاست کا جو ہے, ہمارے آئین کا, ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کا رہ کیا جاتا ہے؟ یہ اصل سوال جو ہے یہ ہونا چاہیے. اور یس,
ایسے حالات کے اندر پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ان کی پارٹی اور ان کی فیملی کو جو کچھ اقدام لیے جا سکتے ہیں اس کے حوالے سے قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. ہم کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کی تاریخ کے اندر بھتہ خوری ہے, ایسی پارٹی نہیں ہے جس کے تاریخ میں بوری بند لاشیں ہیں. قانون اور آئین کے مطابق جو ہے ہماری تحریک اور ہمارے جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی, یہاں تک کہ یہاں پہ سیاہ دن دیکھنے کو آئے ہیں کہ جو 26 نومبر کو سنائپرز نے عمارتوں کے اوپر بیٹھ کے گولیاں ڈائریکٹ چلائیں مظاہرین کے اوپر. یہ جہاں پہ بیک گراؤنڈ کے اندر ہو تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ کیا رد عمل ہو لوگوں کا, اور کیا آگے سے جو ہے پارٹی لیڈرشپ جو ہے سمجھ سکے ان کے بارے میں جن تک رسائی کو تقریباً زیرو کیا ہوا ہے. میرا یہ سوال ہے آپ کے سوال کے جواب میں. بالکل صحیح ہے, رسائی تک زیرو کیا ہوا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اعتراضات اٹھا رہے ہیں جو فیصلے آئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں خاص طور پر جو اعتراضات ہیں وہ گواہوں پر ہیں. لیکن اس میں جو اب جیسے 42 صفحات پر مشتمل لاہور سے جو فیصلہ آیا تھا انسداد دہشت گردی عدالت کا, کوٹ لکھپت جیل میں جس کی سماعت ہوئی ہے, اس پر جو گواہان سے متعلق اس فیصلے میں لکھا گیا ہے اس کے 2-3 نکات میں رکھ کے پھر حافظ صاحب کی طرف آتا ہوں اور پھر چانڈیو صاحب کی طرف بھی. اس میں فیصلہ جو ہے اس کا پیراگراف نمبر 13 یہ کہتا ہے کہ یہ کھلا راز ہے کہ 9 مئی کے واقعات پورے ملک میں ہوئے جن میں شرپسندوں کا طریقہ کار فوجی تنصیبات اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو نشانہ بنانا تھا. پھر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پروسیکیوشن کے ان گواہان پر جرح کے دوران ان کی شہادت ناقابل تردید رہی ہے. یعنی جن لوگوں نے شہادت دی, جن گواہوں پر پاکستان تحریک انصاف اعتراض کر رہی ہے, ان گواہوں پر جو جرح ہوئی ہے وہ ناقابل تردید اس پر رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں اس پیراگراف نمبر 14 میں کہ اچھی طرح سے ثابت ہو چکا ہے کہ حسام افضل SI جو تھے سب انسپیکٹر اور خالد ہیڈ کانسٹیبل, انہوں نے اجلاسوں میں ہونے والی سازش کو خود سنا ہے. اس پر یہ ثابت ہو چکا ہے, جج صاحب اس پر کنونسڈ ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو اعتراض ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ ان گواہان پر ہے, اب تک جو ان فیصلوں کے آنے کے بعد ہوا ہے. آپ کے خیال میں حافظ صاحب PTI کا ان گواہان پر اعتراض درست اور جائز ہے, یا یہ فیصلے میں جج صاحب کی جو آبزرویشن اور فیصلہ ہے, انفیکٹ ججمنٹ ہے, وہ جائز ہے کہ PTI تو کہتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے اجلاسوں میں پولیس والے بھیس بدل کر یا گھس کر چند ایک بڑی خفیہ میٹنگ میں وہ شریک ہو گئے اور پردے کے پیچھے چھپ کر یا میز کے نیچے چھپ کر سن رہے ہیں, تو جج صاحب تو کنونسڈ ہیں اس پر, ان کو تو کوئی ابہام نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد, ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان کیا دنیا میں جتنی بھی عدالتیں ہوتی ہیں جو ٹرائل کیسز کر رہی ہوتی ہیں, جب وہ کسی کو نتیجے پہ پہنچتی ہیں کہ ہم نے کسی کو سزا دینی ہے تو اسی طرح کی ورڈنگ آتی ہے کہ جی گواہان کا بیان جو ہے وہ بیانڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ ہے اور ہم اس کو کریڈیبل مانتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور اس نتیجے پہ پہنچ کے بعد وہ پنشمنٹ دیتے ہیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ گواہ کی جو گواہی ہے وہ ڈسکریڈٹ ہے یا اس کے اندر لیپسز ہیں, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ گواہ کی جو گواہی ہے وہ پلازیبل نہیں ہے, لیگلی سسٹینیبل نہیں ہے, اور اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ یا اس کو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کی طرف لے جاتے ہیں یا اس کو ایکویٹل کی طرف لے جاتے ہیں. یہ جنرل سیٹ آف سٹینڈرڈ پرنسپلز ہے. اور دنیا بھر کے اندر جو آپ کی فرسٹ ٹرائل کورٹس ہوتی ہیں وہ حتمی نہیں ہوتی, ان کے خلاف آپ ہائی کورٹس بھی جاتے ہیں, سپریم کورٹ کے اندر بھی جاتے ہیں, اور جو ان چیزوں کے اندر پروسیکیوشن ساری چیزوں میں ہے وہ دیکھتی ہے کہ جس کے اندر لیپسز ہیں یعنی کہ ڈیفینس دیکھتی ہے, وہ اس کو ہائی کورٹ کے اندر ایز اے اپیل کے اندر لے کے جاتے ہیں. اور دوسرا اور اگر ڈیفینس کا موقف مانا جاتا ہے تو پروسیکیوشن جو ہے وہ چلی جاتی ہے کہ ہماری ایویڈنس ٹھیک تھی, عدالت نے اس کو کنسیڈر نہیں کی. اب لیکن جس کانٹیکسٹ میں بات آئی ہے نا وہ یہ ہے 9 مئی کا انسیڈنٹ جو ہے یہ ایک انوسنٹ انسیڈنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کہیں کہ جی اس کے اندر سپونٹینیس انسیڈنٹ نہیں ہے, یا یہ کہیں کہ یہ ایز اے ہرڈ کو ایک کام ہوا, یہ نہیں ہے. صحیح ہے. آپ کو سیریس آف ایونٹس کو دیکھنا پڑے گا اور پھر آپ کنکلوژنس کی طرف جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ایویڈنس کے اندر پلس مائنس آئے. ٹھیک ہے. سیریس آف انسیڈنٹس یہ ہے کہ 11 ساڑھے 11 بجے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر فارمر پرائم منسٹر کو اریسٹ کیا جاتا ہے. اس کے 3-4 گھنٹے کے اندر پورے ملک کے اندر جو ہے 40, 50, 60, 70 ایون 100 سے زیادہ آپ کے جو پبلک پلیسز ہیں یا ملٹری انسٹالیشنز ہیں اس کے اوپر لوگ ہٹ آن کرتے ہیں. اور یہ پاکستان میں آج تک نہیں اس طرح ہوا کہ آپ ان ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر یا آپ شہداء کی یادگاروں کے اوپر یا آپ ملٹری بیسز کے اوپر جائیں یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیڈ کوارٹرز کی طرف جائیں یا ان کے آفیسز کی طرف جائیں. اگر یہ سارے لوگ پورے ملک کے اندر آپ کو پشاور, اس کے بعد راول پنڈی, اس کے بعد میاں والی, سرگودا, فیصل آباد, لاہور, GH, آپ ساری جگہوں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جس طرف گئی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی یا انٹینٹ تھی
یا اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز منصوبہ بندی تھی جو بھی اس چیز کے اندر تھا کہ یکدم جو ہے ایک موب کی صورت کے اندر، دیکھیں 3-4 گھنٹے کے اندر اسد پورے پاکستان میں اس طرح کوارڈینیٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ کے خیال میں یہ ایک ایسی ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھی؟ نہیں، اب اگلا یہ ہے کہ پی ٹی آئی یا ہمارا سارا یا آپ سب کا موقف یہ ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور ملنی وہ چاہیے جو اس کا مستحق ہے. صحیح ہے، بالکل. اب 2 ایشوز پہ سوال یہ رہا تھا کہ جی ملٹری کورٹس میں نہیں جانی چاہیے، اینٹی ٹیررزم کورٹس میں جانی چاہیے چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، ہائی کورٹ کی سپرویژن ہے، اور اس کے بعد ججز جو ہیں وہ اچھا کام کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ اے ٹی سی کے اندر یہ آئے ہیں، ایک کے سامنے 50 گواہ آئے ہیں، ایک کے سامنے 61 گواہ آئے ہیں، پراپر ایویڈنس آئی ہے، کچھ ایکویٹل آئے ہیں، کچھ میٹنگ. اب آپ دیکھیں کہ کیوں کوئی نہیں بولتا کہ شاہ محمود قریشی جو ہے اس کے خلاف بھی یہی ایویڈنس ہی نا جو دوسروں کے خلاف، اگر وہ ایکویٹل اس کے اندر آیا ہے، کیا کسی نے کہا ہے کہ جی بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے، یا شاہ محمود قریشی جو ہے اس کا خلاف جو ایویڈنس ہے وہ ڈسکریڈٹ ہوئی ہے اور یہ جج نے جو ہے بڑا اچھا فیصلہ کیا؟ جج صاحب نے کیا کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کراچی میں موجود تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فزیکل پریزنس کی بات تھی، فزیکل پریزنس ان کی ثابت نہیں ہوئی، پریزنس کی جس کا کروبوریشن سی. اب یہ ہے کہ آپ صرف ایک ہی ٹو کے اندر سارے چلتے جائیں اور یہ کہیں کہ نہیں جی جج 26ویں آئینی ترمیم جو ہے، میں یہ کیا 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے پاکستان کا نظام انصاف جو تھا وہ دنیا میں ٹاپ 10 میں تھا. یہی تھا نا، 130 ہے، 132 ہے، 134 ہے، یہی پروسیکیوشن ہے. ہاں ہوا یہ ہے کہ ایک کرمنل اوفنس تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کو سب نے کانڈم کیا ہے، اس کے اندر جو پولیٹیکل پارٹی کی انوالومنٹ ہے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بھئی یہ کیسے اتنے سارے جگہوں پر یہ واقعات ہو گئے اور جس میں ملٹری انسٹالیشنز کو اٹیک کیا گیا اور چن کے جگہوں کو نشانہ بنایا گیا. لیکن آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا ذکر کیا اور میں یہ سوال چانڈیو صاحب کے سامنے بھی رکھتا ہوں، آپ بھی ضرور آپ صاحب اس کا جواب دیجیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی، چانڈیو صاحب ذرا سن لیجئے کہ ان کے خلاف جو دیگر مقدمات ہیں جس کی وجہ سے اب ان کی رہائی نہیں ہو رہی، ان میں ایک مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے تھانہ شادمان جو لاہور میں واقع ہے اس کو آگ لگائی. ان پر ایک مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں پی ایم ایل این کا دفتر جلایا. ان پر ایک مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے مغل پورہ میں پولیس کی گاڑی کو آگ لگا دی. ان پر ایک مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے مغل پورہ کے قریب ہی جو زمان پارک ہے تھوڑا فاصلے پر دھرم پورہ کے پاس، وہاں پر بھی انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا. تو شاہ محمود قریشی کے بارے میں اب ایک فیصلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ تو کراچی میں تھے، اب عدالت نے کہہ دیا، تو پھر باقی مقدموں کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ شاہ محمود قریشی ایک ہی وقت میں کتنی جگہوں پر جلاؤ گھیراؤ کر رہے تھے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق تو پورے جہان کی رائے یہی ہوگی کہ وہ ایک شریف انسان ہے، بڑے شائستہ انسان ہے. تو آگ لگانا، یہ لگانا تو ان کے بس کی بات نہیں لگتی. لیکن حکومتیں جب ناراض ہوتی ہیں تو اس قسم کے کیسز بن جاتے ہیں. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. پاکستان میں یہ اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی کو، یہاں تو بڑے بڑے شریف لوگوں کو بیلوں کی چوری میں بھی پکڑا گیا، ان کو سزا آئی. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ 9 تاریخ کو جو کچھ ہوا وہ بغیر پلاننگ کے تھا ہی نہیں. ایسا کہا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ سارا اچانک ہوا. اور دوسری بات جو میں اکثر کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب نے اپنی ذات کی خاطر، اپنی ذاتی سیاست کی خاطر پاکستان کی سیاست میں بدعتیں شامل کر دی ہیں. یہ پہلے نہیں تھی. پاکستان کی افواج کے جوانوں پر اس انداز سے حملہ کرنا، روڈ پہ وہ جا رہے ہیں گاڑیوں میں پتھر مارنا، ہاتھوں سے مارنا، لاٹھیوں سے مارنا افواج پاکستان کے لوگوں کو، یہ پہلے پاکستان کی سیاست میں نہیں تھا. ہم آپ کے سامنے بھٹو صاحب کو پھانسی آ گئی، آگے لگائی، دنیا کو لگی، بڑے ماحول ہوئے پیدا، بی بی کو قتل کیا گیا، کتنا بڑا نقصان ہوا. لیکن جو ادارے تقدس بھرے تھے، جن کا احترام کرنا ضروری ہے، جو پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے، ان پر حملے نہیں ہوئے. بی بی نے کہیں نہیں یہ کہا کہ مجھے قتل کر دیا جائے تو نکل جانا اور سارا ملک جلا دینا. بھٹو صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ اگر یہ مجھے پھانسی دے دیں اور میں چلا جاؤں تو آپ سمجھنا پاکستان ختم ہو گیا. یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. خان صاحب نے نئی نئی باتیں روشناس کرائی ہیں پاکستان کی سیاست میں، اس کا خود بھی بھگت رہے ہیں. ظاہر ہے سیاسی ماحول تو خراب ہوا ہے. میں اور بات نہیں کہتا ہوں. اچھا بھائی، بات یہ ہے صرف خان صاحب نے جو انداز گفتگو اپنایا ہے، جو جس کا رواج ڈال دیا ہے سیاست میں، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ. خان صاحب کو تو برداشت کریں، خان صاحب کے جو چھوٹے چھوٹے لیڈر ہیں
ان کا بھی انداز تو گفتگو تو سنو, ان کا لب و لہجہ تو سنو. ان کو زبان بولنا نہیں آتی سیاسی. آپ تنقید کرو, گالی تو نہ دو. آپ نے گالیوں کا رواج ڈالا ہے یہاں, اور اس کے علاوہ یہ جو حملے آپ نے کیے ہیں پاکستان کے اداروں پر کی نشانیوں پر, یہ یادگاروں پر, یہ شہداء کی یادگار, لوگ تو اس کو تعظیم کرتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ سندھ میں شہداء نہیں ہے, یہ پنجاب کے شہداء ہیں. ہم نے ایسے نہیں کہا. ہم نے کہا یہ پاکستان کے شہداء ہیں. میجر عزیز بھٹی پاکستان کا ہیرو ہے, یہ میجر طفیل ہیرو پاکستان کا ہے. اس انداز سے پاکستانی فوج کے جو جوان شہید ہوتے ہیں پاکستان کے لیے, وہ ایک علاقے کی نہیں ہے, وہ سارے پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے اور احترام ہے. انہوں نے نشانہ ہی ان کو بنایا. آپ تصور کریں, جو تاریخ اس نو کو جو ہوا ہے وہ اس کو آپ ذرا یاد تو کریں. یہ رواج ڈالا ہے خان صاحب نے اور اس کو خود بھگت رہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ماحول ہے پی ٹی آئی کا وہ اس وجہ سے ہے. ابھی کہہ رہے یہ تحریک نہیں بن رہی. بھائی تحریک کیسے بنے گی؟ آپ نے پی ٹی آئی کے معاملات کو سیاسی معاملات رہنے ہی نہیں دیا. پی ٹی آئی نے سیاسی باتیں کی نہیں, آپ غیر سیاسی رویہ اپنائے بیٹھے تھے. پھر تو یہ ہونا تھا. کبھی ایسا بھی کوئی لیڈر آپ نے سنا ہے جس نے یہ اعلان کر دیا ہو کہ کل صبح کو انگلی اٹھے گی آپ دیکھنا یار یہ سیاستدان ہے؟ یا یہ کہنا کہ میں سیاسی لوگوں سے بات نہیں کروں گا, سیاسی پارٹی سے بات نہیں. یہ تو اس پر تو شاید پاکستان تحریک انصاف کو بھی اعتراض نہیں ہے اس بات پر کہ جو لوگ شرپسندی میں ملوث تھے ان کا احتساب ہونا چاہیے, ان کو سزائیں ملنی چاہیے. لیکن جو بنیادی سوال ہے اس کا جواب آپ نے پہلے ہی دے دیا کہ بھائی اس کی آڑ میں کہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو نہیں ہو رہی. تو آپ نے کہا کہ حکومتیں ناراض ہوں تو ایسے کیسز پھر بن جاتے ہیں. یہ پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے, تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. اب میرا ایک سوال تو آپ سے قانونی ہے ولید اقبال صاحب, اور دوسرا پھر اسی کا جواب دے دیجیے گا. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا جب ایک عدالت یہ ایک کیس میں کہہ دے, جیسا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے کیس میں کہا ہے کہ ان کی پریزنس لاہور میں ثابت نہیں ہوئی, وہ کراچی میں تھے, تو کیا لاہور میں ہی بنائے گئے ان کے اسی نوعیت کے دیگر جو مقدمات ہیں, چاہے وہ شادمان تھانے کا کے جلاؤ کا ہو یا ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ کا دفتر جلانے کا ہو, کیا اس میں پھر ان کو ریلیف مل سکتا ہے قانونی طور پر, کیونکہ ایک عدالت کا فیصلہ موجود ہے جس میں ثابت ہے کہ وہ لاہور میں نہیں تھے؟ اچھا دیکھیے, میں بات شروع کرتا ہوں وہاں سے جہاں سے چانڈیو صاحب نے شروع کی تھی بات. اور چانڈیو صاحب نے شاہ محمود صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے, کیونکہ ان کے بھی کالیگ رہے ہیں اور ان کی پارٹی میں, اور چانڈیو صاحب اور میں ہم سینٹ میں کالیگ رہے ہیں, ہماری پارٹیاں مختلف ہیں اور تھیں اس وقت بھی, اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, بڑے قابل شخص ہیں, بلکہ میں ان کا نام لے لے کے بتاتا ہوں کہ جو جو انگریزی میں کہیں گے ویل ریڈ, جن کو بڑا مطالعہ ہے, ان سینیٹرز میں شمار ہوتے ہیں. اور انہوں نے یہ بات کی کہ جی شریف آدمی ہیں شاہ محمود صاحب, لیکن آپ نے جو ان سے یہی سوال کیا جو مجھ سے کر رہے ہیں کہ اتنے مقامات پر شادمان میں بھی اور ماڈل ٹاؤن میں بھی اور ادھر بھی اور مغل پورے میں بھی وہ ان کو جرم کا جو ہے الزام ان کے اوپر لگا ہوا ہے, وہ ملزم ہے. تو چانڈیو صاحب نے کہا کہ یہ حکومت جب ان سے ناراض ہو تو پاکستان میں یہ اچھمبے کی بات نہیں. میں ادھر سے شروع کرتا ہوں, سوری یہ تمہید بہت لمبی ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے ناراض ہونے اور یہ اچھمبے کی بات نہ ہونے کو میں ایک اور طریقے سے کہوں گا کہ آپ کا سوال کی بھی یہ جو آپ نے بالکل واضح سوال اور جائز سوال کیا کہ یہ پاکستان میں اچھمبے کی بات نہ ہونے کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے, یہ پاکستان کے پورے نظام کے لیے انتہائی ذلت کی بات ہے کہ جہاں اس طرح کے کیس بھی ہوتے ہیں. اسی لیے بھائی صاحب, میں نے آپ کو عرض کیا کہ آج کا آپ ڈان اخبار کھولیں, اس نے کیا اداریہ لکھا ہوا ہے آپ کے اپنے ملک کے, میری مالکیت نہیں ہے یہ اخبار, میری پارٹی کی ملکیت نہیں ہے. کیا لکھا ہوا ہے, کیا سرخی ہے؟ جسٹس اور سپیکٹیکل, انصاف ہے یا تماشا ہے. یہ انہی دونوں جو اینٹی ٹیررزم کورٹس کے کیسز کا فیصلہ ہے ان پہ آپ ایکسپریس ٹریبیون کو اٹھا کے دیکھیں, اس نے کیا اداریہ لکھا ہوا ہے انہی. اور ابھی تو یہ 2 آج کے اخبار میں آئے ہیں نا, کل پرسوں ترسوں اور اخبارات کے اداریے بھی اس طرح کے آئیں گے. اسی لیے حافظ صاحب نے کہا کہ پاکستان کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق دنیا کے 130-135 ملک کے جو ہے سلسلے تک گردانا جاتا ہے. تو کیوں گردانا جاتا ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمارے سر فخر سے بلند ہوں یا ہمارے سر شرم سے جھک جائیں. یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پچھلے 3 سالوں کے اندر, کیونکہ یہ 3 سالوں کے اندر اور زیادہ یہ ہوا ہے
کہ فیصلے آ رہے ہیں. یہ ہماری حکومت میں کم از کم یہ الزام تو نہیں لگتا تھا کہ کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ہم اس کی نافرمانی کرتے جا رہے ہوں. لیکن ہمارے بعد کی جو حکومتیں آئی ہیں اور جو نگران حکومتیں تھیں اور جو سو کالڈ منتخب حکومتیں تھیں, فہرست میں گنواؤں تو کتنی لمبی ہے کہ عدالتوں, اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کی نافرمانیوں کی لسٹ کتنی لمبی ہے. حکومت آئینی ادارے نافرمانی کر رہے ہیں. یہ اس لیے پچھلے 3 سال میں 25, 26, 27 بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جو ہیں وہ چلی گئی ہیں. مگر تو سوال کا جواب صرف یہی ہے کہ بس ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب دیکھیں اور انہوں نے جرم میں نہ کیا ہو اور ان پر کیسز بن گئے. سر یہ بھی ممکن ہے کہ سر میرا چھوٹا سا سوال لے لیجیے گا نا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ سیاسی طور پر وکٹمائز ہو گئے ہوں اور یہ شریک جرم نہ ہو, لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے تو تھے نا, اور وہ شاید سینکڑوں میں یا ہزاروں میں, اگر ہزاروں میں یا سینکڑوں میں ہوں گے, کہ جو لوگ نکلے جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا اور ان کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق بھی تھا, وہ نظر بھی آ رہے تھے, وہ فوٹیجز میں بھی موجود ہیں. یہ بھی تو بہرحال ہوا ہے نا سر. میں شروع کرتا ہوں ایک بنیادی اصول سے. پاکستان کا آئین وعدہ کرتا ہے ایک بنیادی حق کا, وہ کیا ہے کہ ایک پرامن اور غیر مسلح احتجاج یا اجتماع, پیسفل اسمبلی جسے کہا جاتا ہے, پیسفلی اینڈ وداؤٹ آرمز, یہ ہمارا آرٹیکل 16 ہے ہمارے آئین کا. تو اس میں تو کوئی یہ دو رائے نہیں ہے نا کہ یہ تو ایک حق ہے, بنیادی حق, اور وہ کسی مقام پر بھی ہو سکتا ہے. پہلی بات یہ, اگر کوئی کسی نے اعلان بھی کیا ہو, کسی نے کہا بھی ہو کہ فلاں جگہ اکٹھے ہو جائیں, لیکن آئین اور قانون کے مطابق اکٹھے ہوں. میں خود 14 مئی کو ٹیلی ویژن پہ لائیو تھا اور میں خود کہہ رہا تھا کہ وائلنس کی یا کسی جرم کی میں جو ہے سپورٹ نہیں کرتا. اور یس, اگر کوئی کسی شخص نے اگر کوئی آرسن یا جلاؤ گھیراؤ کی ہے, کوئی ٹریس پاس یا ناجائز کسی احاطے میں داخل ہوا ہے, کسی کو توڑ پھوڑ کی ہے, کوئی لوٹ مار کی ہے, وہ کوئی کسی پارٹی کی پالیسی کا اظہار نہیں, وہ انفرادی فعل تھا. اس میں کارکن ہو یا کوئی شر پسند ہو جو بیچ میں داخل کر دی گئے ہوں. اور جب ایک اجتماع ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی بھی اشتعال دلا کے کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے وہ تو ایک ہماری مسلسل ڈیمانڈ رہی ہے کہ اصل CCTV کی فوٹیج تو لے کے آئیں. اور آپ یہ دیکھیں, علاوہ میں نے جریدوں کی بات کی, آپ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی بھی آج تجزیہ دیکھ لیں ان فیصلوں کے اوپر. اور میں آپ کے سوال کا ایک مخصوص جواب یہ دے دیتا ہوں کہ جو سرگودا کا اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے, یہ اب موسیٰ خیل کے اندر یہ فیصلہ کر رہا ہے. جی. اب کس کو 10 سال قید کی سزا ہو رہی ہے؟ ایک شخص ہے ہمارے سابق MNA, ان کا نام ہے بلال اعجاز. بلال اعجاز اس دن اس وقت گجرانوالہ میں تھے. ان کا ٹیلی فون کی کالز کا ریکارڈ جو ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے, لیکن جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ 10 سال قید کے مستحق ہیں. احمد چٹھا سٹنگ MNA, تعلق کہاں سے ہے؟ وزیر آباد سے. کیس کدھر بنا ہوا ہے؟ موسیٰ خیل میاں والی کے اندر. 10 سال قید سزا ان کو ہوئی ہے. اب میں نام لیتا ہوں, میاں محمود الرشید, عمر سرفراز چیمہ, ڈاکٹر یاسمین راشد. فوٹیج موجود ہے, ریکارڈ آپ نے دیکھی ہوئی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اندر کور کمانڈر ہاؤس کے نہیں جانا. ان کو 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے. الزام کیا ہے کہ جی اشتعال دلایا. مطلب اب ان شہادتوں کے اوپر ہم ان کی ڈیٹیلز میں چلے جائیں تو یہ بھی ایک سرکاری جو ہے گواہ, اس کو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شیرپاؤ پل کے پاس جھاڑیوں میں سے ڈنڈے, سوٹے, لاٹھیاں ملی جن سے یہ جرم کا ارتکاب ہوا. کس دن ملی؟ 30 دن بعد ملی. 30 دن بعد وہی گواہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی روز وہاں صفائی ہوتی ہے. ماشاءاللہ, یہ تو حال ہے یہاں پہ, تو اس سے زیادہ میں کیا تبصرہ کروں. صحیح ہے. سوری, یاسمین راشد صاحبہ کا تو معاملہ یہ اپنی مثال آپ ہیں. ولی صاحب کے اس میں ایک گواہ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ہدایات تھیں کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو یاسمین راشد کی سربراہی میں تم لوگوں نے باہر جا کر احتجاج کرنا ہے. تو یاسمین راشد صاحبہ کا تو گواہ کے بیان کے مطابق پھر یہ جرم بن گیا نا. تو بھائی یاسمین راشد کی سربراہی میں آپ نے احتجاج کرنا ہے کا مطلب ایک ہے. یاسمین راشد صاحبہ کی سربراہی میں احتجاج کرنے کا مطلب بالکل ایک کچھ اور ہے. یاسمین راشد صاحبہ کی سربراہی میں آپ نے جا کے لوگوں کے گھروں کو توڑنا ہے, آپ نے آگے لگانی ہے. یہ کبھی کوئی, میں یقین نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی بات ہوئی ہو. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح ہے. آپ اس میں جو بلال اعجاز کی آپ نے بات کی, میں اس میں آپ اجازت دیجیے گا, میں آپ کا یہ نقطہ بڑا ویلڈ ہے, اور ان کی جو ٹیلی فون ریکارڈ ہے لوکیشن کا, وہ میری نظر سے بھی گزرا ہے, وہ میں نے بھی دیکھا ہے. اس میں حافظ صاحب وہ اس ریکارڈ کے مطابق جو ٹیلی فون کا ان کی لوکیشن کا جیو فینسنگ ریکارڈ ہے, وہ 6 تاریخ کو آخری مرتبہ زبان پارک میں موجود تھے, 7, 8 اور 9 کو وہ گجرانوالہ میں تھے, اور جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن بھی وہ گجرانوالہ میں تھے, اور انہوں نے ان کے بقول ایک پرامن احتجاج بھی چندے قلعے کے پاس کیا.
تو پھر سرگودا کی عدالت ان کو کیسے 10 سال کی سزا دے سکتی ہے جبکہ وہ موسیٰ خیل کی لوکیشن ان کی ثابت ہی نہیں ہو رہی کہ وہ میاں والی کے علاقے موسیٰ خیل میں تھا؟ اسد، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، آپ چیزوں کو بڑا مینیوٹلی اور اسپیسیفک اور جو ٹرائل کی چیزیں ان کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں. اچھا، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک براڈ پکچر آئی ہے. اس براڈ پکچر کے اندر یہ ہے کہ جن جن جگہوں پہ احتجاج ہوا ہے وہاں پہ پاکستان کا آرٹیکل 16 یا 17 اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. ان ساری جگہوں کے اوپر آپ کا ملٹری لاز جو ہے اپلائی کرتا ہے، جو آپ کا 1951 کا آرمی ایکٹ. لیکن سزا تو انہیں کو ملے گی نا سر، سزا تو انہیں کو ملے گی نا جو موجود تھے. اسد سن لینا میری ایک گزارش، جو موجود نہیں تھا اس کو سزا کیسے؟ میری بات سن لے پھر ہم اس پہ بھی آ جائیں گے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو سوال یہ آیا ہے کہ جی کیا پاکستان کی ہر جگہ جو ہے وہ فریڈم آف اسمبلی کے لیے یا رائٹ آف ایکسپریشن کے لیے اویلیبل ہے؟ نہیں اویلیبل ہے. لا کا جواب آپ نے نہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، میں ایک جنرلی جواب. یا ہر جگہ پورا اپنے احتجاج کی بھی اجازت نہیں ہے؟ بالکل اجازت نہیں ہے. یہاں دیکھیں باہر کے ممالک کے اندر تو یہ ہے کہ آپ پہلے پرمیشن لیتے ہیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے. ہمارے ملک کے اندر چونکہ رواج ہی نہیں ہے اس چیز کا، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس پرابلم کے اندر انوالو ہیں. اب دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اکثر آپ کی سیکشن 144 بھی لگی رہتی ہے کہ جی 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. پھر جن جگہوں پہ گئے GHQ جو ہے وہاں پہ آرمی ایکٹ اپلائی کرتا ہے، وہاں پہ آپ کا آرٹیکل 16 یا 17 اپلائی نہیں کرتا اور آرٹیکل 8 اسے ایکسکلوڈ کرتا ہے. اس کے بعد آپ کا کور کمانڈر کا گھر جو ہے یا وہ کنٹونمنٹ والا سارا جو ایریا وہاں پہ آرمی ایکٹ اپلائی کرتا ہے، وہاں پہ احتجاج نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد جو آپ کی میاں والی ایئر بیس ہے وہ آپ کا وہ جو ایئر بیس ہے وہ آپ کی آرمی ایکٹ کے نیچے آتی ہے. ISI کا ہیڈ کوارٹر جو آپ کا سیکشن 2D12 ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، پاکستان کے آئین یا قانون کے نیچے وہ لا ہے جس کو سپریم کورٹ نے ایک دفعہ ریورس کیا، دوبارہ اپنی اسٹیٹس کے اندر لے آئے. یہ ہے اس کا ایک ایسپیکٹ. جی دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس چیز کو پارٹ ہرٹ سٹوریز کے اندر نہ لے کے جائے. ہاں آپ نے پہلے والی بات کی شاہ محمود قریشی صاحب والی، اگر شاہ محمود قریشی صاحب کی یہاں پہ پریزنس نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیج جو ہے دوسرے کیسز کے اندر آئے گا اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا. اسی طرح جس ایک کیس کی آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، دیکھیں کہ اگر ٹرائل کورٹ ہی حتمی کورٹ ہو تو پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا فائدہ نہیں ہے. ولید میرے بھائی ہیں، دوست ہے، کولیگ ہے، ان کے والد صاحب بھی جج رہے ہیں، ان کی والدہ صاحبہ بھی جج رہی ہیں. ان کے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں، کبھی یہ اس سٹوری کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کبھی اس سٹوری کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹرائل کورٹ کے اندر عموماً جتنی بھی چیزیں جاتی ہیں اس کا دیکھنے کا، اس کا بولنے کا، اس کا لکھنے کا ایک سٹائل اور ہے. ہائی کورٹ اوپر جاتا ہے. اب PTI کے جتنے بھی اور سارے کیسز ہیں، کیا بہت ساری جگہوں کے اندر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے بڑے کیسز کے اندر ایکویٹل یا سسپینشن یا ریلیف نہیں دیا؟ یا اس کے بعد آپ لاہور ہائی کورٹس کے اندر دیکھ لیں، پر ایک پشاور ان پر 2022 میں بھی تھانہ ترنول میں ہے کہ انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا تھا. بات یہ ہے، لیکن میں اس کا سٹیٹس آپ کو بتاتا ہوں سر. اس کا سٹیٹس یہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا کہ ابھی جو آخری سماعت ان کی جون میں ہوئی تھی اس کیس میں جو 2022 کے احتجاج کی ہے، اس میں پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے، مجھے جواب دینے کے لیے وقت چاہیے. ایک کیس میں کہا کہ مجھے ریکارڈ جمع کرانے کے لیے وقت چاہیے. 3 سال کے بعد بھی پروسیکیوٹر سرکاری وکیل جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگ رہا ہے. تو وہ ایک بندہ 2 سال سے جیل کیوں کاٹ رہا ہے؟ اسد یہ حقیقت ہے. چانڈیو صاحب لا منسٹر رہے ہیں، ولید جو ہے پوری ایک فیملی ہے ان کے سارے کے اندر ہے. کیا پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم میں یہ ڈیفیشنسیز نہیں ہے؟ کیا 25 سال کیس چلتے نہیں ہیں؟ 1860 کا پینل کوڈ نہیں ہے؟ 1898 کا کرمنل پروسیجر کوڈ نہیں ہے؟ پولیس کی ایکسیسونیس یا ہائی ہینڈڈ نہیں سی؟ ان کو پروسیکیوشن جو ہے وہ 5 سے 7% سے اوپر جو ہے کنوکشن کی طرف نہیں جاتی. 90% آپ کی ایکویٹلز ہوتی ہیں. سال سے کیسز پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ ایک آپ کا ٹپ آف آئس برگ ہے کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم چوک ہے. اس کیس کو دیکھ لینا، اس کا مدعی کون ہے؟ اس کا مدعی ہے سرکار، وکٹم ہے پاکستان کی فوج. اگر اس کیس کے اندر 2.25 سال لگے ہیں، 100 سے زیادہ پیشیاں اس کے اندر آئی ہیں، تو آپ امیجن کریں نا کہ کہاں کہاں آپ سسٹم کے اندر یا کمپرومائزز ہیں یا لیپسز ہیں یا لوپ ہولز ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہماری ان پولیٹیکل پارٹیز کو توجہ دینی چاہیے اس کے اندر. پولیس کے اوپر، پروسیکیوشن کے اوپر، عدالت کے اوپر، ساری یہ گورنمنٹس میں رہی ہے نا. PTI بھی رہی ہے. کتنا کو پولیس آرڈر 2002 کے عمل میں کتنے کن لوگوں کو سزائیں دی گئی؟ بیانات میں سکم محسوس نہیں ہوتا بطور وکیل. نہیں میں یہ سمجھتا ہے. دیکھیں میں اب فیصلہ کرنا ہے عدالت کا. میرے سامنے ابھی آپ کے سامنے ایک نور مقدم کا کیس آیا ہے.
3 جگہ سے سزائیں ہو چکی ہیں, ٹرائل کورٹ سے, ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ سے, اب وہ ریویو کے اندر بھی آ گئے, انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے. تو دیکھیں آپ اس پروسیس کے اندر ڈیفینیٹلی کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں, اور یہ جن پوائنٹس پہ آپ نے بات کی ہے کہ ان پوائنٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر آپ فیصلہ آ گیا نا, ہم اس پر رائے دے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں نا. میرا سوال آپ سے یہ, آپ سے رائے مانگ رہا ہوں نا, آپ کو گواہوں کے بیان میں سکم محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں, وہ سکم ہے تو شاہ محمود قریشی اور 3 ایکویٹل آئی ہے نا, آپ اس کو بھی تو اپریشیٹ کریں نا. کیا شاہ محمود قریشی صاحب کی اگر ایکویٹل آئی ہے تو گواہوں کے بیان کی کریڈیبلٹی ڈسکریڈٹ ہوا ہے تو آئی ہے نا. تو اگر وہ آئی ہے اور اس کا جواب تو ولید اقبال صاحب دیں گے کہ بھائی اگر گواہوں کا بیان کمزور ہے تو وہ پھر شاہ محمود قریشی کو کیوں فیور کر رہا ہے؟ اگر شاہ محمود قریشی کو فیور مل رہی ہے اور باقیوں کو نہیں مل رہی, اس کا مطلب ہے کہ وہ میرٹ پر بیانات ہیں جو حافظ صاحب کا اس پر لیکن الٹیمیٹ ہائی کورٹ دیکھ لے گی. ہاں ہائی کورٹ میں تو جائے گا, اور اگر لیگل اسٹریٹجی اچھی ہو ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. یہاں تو سزا معطلی کی درخواستیں 8-8 مہینے سے نہیں لگ رہی. سر آپ اس بات کو بھی تو دیکھیں نا, آپ خود کہہ رہے ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم کی کمزوری ہے. اگر آپ ٹرن پہ جائیں تو ان کی تو لگ رہی ہیں کئی کیسز کے اندر, تو جو ایک محمد دین, محمد شریف یا دین محمد ہے, اس کا بھی تو پوچھے نا اس کا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر حال کیا. چلیے میں چانڈیو صاحب کے پاس آتا ہوں, ایک چھوٹا سا بریک لے کر واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے مولانا چانڈیو صاحب یہ کہا کہ پاکستان کے سسٹم میں خرابیاں ہیں اور پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ نیا نہیں ہے. حافظ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی نظام میں بھی کمزوریاں اور خرابیاں موجود ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہوئیں. لیکن ماضی میں ہونے والی زیادتیاں یا خرابیاں کیا آج کو جسٹیفائی کرتی ہیں؟ یعنی یہ جسٹیفائی ہوتا ہے کہ چونکہ ماضی میں غلط ہوتا رہا ہے اس لیے آج بھی جو ہو رہا ہے وہ جائز ہے. کہیں تو اس کو سٹاپ کرنا ہوگا, کہیں تو اس کو روکنا ہوگا. آج کیسے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ چونکہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے تو اس لیے آج بھی ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں جب ظلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کو دہرایا جائے. ظلم کا تذکرہ کا مطلب ہے, ظلم کی مذمت کرنے کا مطلب ہے کہ وہ سلسلہ رکنا چاہیے. میں بھٹو صاحب کی بات کر رہا تھا کہ بھٹو صاحب نہ خود موقع پر ہیں نہ ان کے آرڈر ہیں. سری لنکا کے چیف جسٹس کی رپورٹ ہے, وہ سن تو لیں پڑھ تو لیں. انہوں نے بھٹو صاحب کے کیس پہ کیا کہا ہے. کہ میں کیس سننے کے بعد یہ لگتا ہے یہ سازش تھی یا نہیں تھی کہ ان آدمیوں کو بھٹو نے پھانسی مروایا ہے. لیکن یہ ضرور سازش ہے کہ 2 آدمی سپریم کورٹ میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے بھٹو کو قتل کیا, قصوری کو قتل کیا. یہ سازش ہے. آپ دیکھ لیں زرداری صاحب کو جس انداز سے کیسوں میں رکھا گیا ہے طویل عرصے کے لیے, ہے کوئی قانون؟ آپ بتائیں. ان کی ہمشیرہ کو جس انداز سے وہ لا کر جو پیشی پر خود کورٹ میں جاتی رہی ہیں ان کو لا کر گرفتار کرنا, راتوں رات لے جانا, وہ یہ انصاف نہیں تھا. وہ پاکستان کی خواتین نہیں ہیں جن کے ساتھ پی ٹی آئی کے زمانے میں ایسا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ غلطیاں ہوئی ہیں, غلطیوں کو دہرانے کا تذکرہ نہیں ہے, غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا معاملہ ہے. ہم ٹھیک نہیں کریں گے, تذکرہ نہیں کریں گے تو ٹھیک کیسے کریں گے؟ آپ بتائیں. آپ پاکستان کے عدلیہ کی بات کرتے, پی ٹی آئی عدلیہ کی بات کرتی ہے جس نے اپنے دور میں جس انداز سے سپریم کورٹ کو چلایا ہے, جس انداز سے سپریم کورٹ خان صاحب کے ساتھ پیش آئی ہے. ہے کوئی مثال پاکستان میں؟ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جب حکومتیں ناراض ہوں تو اس طرح کے کیسز بن جایا کرتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے آپ کے ایکسپریشن سے کہ شاید آپ مارجن دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں یہ ہو جاتا ہے. نہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں انتقامی سیاست ہوتی رہی ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, میں اس کی حمایت نہیں کرتا, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. سب سے زیادہ ہم ستائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں بھٹو صاحب سے لے کر بقایا دیکھیں, بھٹو صاحب کے بیٹوں کو دیکھیں, بھٹو صاحب کی بیٹی کو دیکھیں, بھٹو صاحب کے کارکنوں کو دیکھیں, پنجاب لاہور دیکھیں تو صحیح, شاہی قلعے سے پوچھیں لاہور والے سے. ہماری خواتین وہاں بند رہی ہیں, ہمارے لوگ مقتل گاہوں میں گئے لاہور کے. آپ تصور تو کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تذکرے کا مطلب ہے کہ مذمت کریں, ایسے چیزوں کو روکیں, لیکن یہاں نہیں ہے. یہاں کیا ہوا ہے آپ دیکھیں, ناراض نہ ہو, 1 منٹ زیادہ لے رہا ہوں. امریکہ میں کھڑے ہو کر میں جب جاؤں گا ان کے کھانے بند کروں گا, ان کے اے سی بند کر, یار کوئی شرم کی بات ہے. وزیر اعظم پاکستان
کھڑا ہو کر اقوام متحدہ بیان کر اب جاؤں گا تو ان کے کھانے بند کروں گا, ان کے AC بند کروں گا. ایسے حکومتیں چلیں گی؟ اب جب آپ کو موقع ملے تو آپ اعلانات کریں نئی نئی سزاؤں کا, جب آپ کا نمبر آئے تب آپ کو انصاف یاد آ جائے. انسان ہم نہیں کہتے, ہماری خاتون ہے لاہور کی PTI کی, ہم ان کو اس کے جیل میں رکھنے کے حمایتی نہیں ہے. خواتین ہے, خاتون ہے, کسی بھی جماعت کی ہے, قابل احترام ہے. لیکن آپ دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے. ہماری پارٹی کے ساتھ جو ہو وہ ٹھیک ہے, اب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ظلم ہے. یہ ظلم نہیں ہے, یہ مکافات عمل ہے. اب میرا سوال یہ آپ صاحب کہ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے عمران خان صاحب کو؟ اگر جاتے ہیں تو کیا یعنی کیا مقدمہ ہو سکتا ہے, انسانی حقوق سے متعلق ہو سکتا ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ کورٹ آف جسٹس ہے ایک, وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے کہ جہاں پہ ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف شکایت لے کے جاتا ہے ڈسپیوٹس ریزولوشنز کے لیے, وہ پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کے آگے جو دوسرا ملک جتنی دیر تک اپنی جورسڈکشن کو سبمٹ نہیں کرتا اتنی دیر تک آپ اس کو انٹرٹین ہی نہیں اس کو کر سکتے. تو یہ ایک کنسنٹنگ ہوتا ہے. دوسرا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس جو ہے, اور وہ ڈیل ہی کرتا جو ہے وہ آپ کے وار کرائمز کو ڈیل کرتا ہے, کہ جس طرح آپ کا بہت سارے ممالک کے اندر, جس طرح بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پیلسٹائن کے اندر جس طرح اس نے کیا, تو ساؤتھ افریقہ اس کے اندر لے کے گیا, اس سے پہلے بوسنیا اور سربیا کے اندر جو چیزیں آئی تھیں. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ نہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن ہے, نہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر پٹیشن مینٹینیبل ہے, صرف ایک نیریٹو ہے کہ آپ نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. لیکن اسد بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ آپ نے اگر پاکستان کے سسٹم کے اندر, یعنی کہ اس ملک کے اندر اگر آپ نے کرنی ہے پالیٹکس کرنی ہے, یا اس کے بعد آپ نے حکومت کے اندر آنا ہے, تو آپ کو اسی گیون سچویشنز کے اندر جو ہے وہ آپ نے چلنا ہے. اور اسی گیون سچویشنز کے اندر جو ہے وہ آپ کے دور کے اندر بھی رہی ہے, یہی عدالتیں ہیں, یہی سارا سسٹم ہے اور ان کے مطابق چل رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ PTI کو اپنے نیریٹو, ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ سنوائی ہے چیف منسٹر KPK کی, ایک رسپانسبل پوزیشن ہے, کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, چیف ایگزیکٹو ہے. اگر کل کو یہ انسیڈنٹس ہوتا ہے کہ ایک کی جگہ 2 گولیاں آتی ہیں, تو پھر جو ہے پھر آدھی اسٹیٹمنٹ تو نہ پڑی جائے نا, کہ جس کے اندر یہ کہا جائے کہ تو ہم نے تو کہا تھا کہ جائیں, لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ آپ نے نہیں کرنا. یہی لاہور کے اندر آپ کو آئے گا کہ لاہور کی ایک پہلی اسٹیٹمنٹ یہ آئی کہ چلے کور کمانڈر کی طرف چلے. جب آپ کور کمانڈر کی طرف چلے گئے تو پھر موت تو کسی کے ہاتھ میں نہیں نا. ارتکاب پولیٹیکل ایک پارٹیز بھی ہیں, جب 10 یا 100 یا 500 بندہ یا 1000 بندہ آتا ہے, اس میں کچھ شرارتی بھی آ جاتے ہیں کچھ, بٹ ہوتا یہ ہے کہ اس کی انسٹیگیشن یا پرووکیشن کے اندر کیا چیزیں امپورٹنٹ ہے. اب یہ ہے کہ اگر آتے, اور میں یہ دیکھوں میں جو 5 آئے یا 10 آئے یا 7 ہے, الٹیمیٹلی اسد یہ چیزیں عدالت میں ریزالو ہونی ہیں, الٹیمیٹلی یہ چیزیں پارلیمنٹ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے ریزالو ہونی ہیں, اور الٹیمیٹلی ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ سے بیٹھ کے ریزالو ہونی ہے. اس سے باہر یہ چیزیں ریزالو نہیں آئیں گی, اور جتنی جلدی یہ آ جائے اتنا ہی بہتر ہے. دوسرا یہ ہے کہ PTI کی اس وقت جو ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کا شاید پولیٹیکل ایجیٹیشن کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. آپ ہمارے دوست ہیں جو اس وقت لائرز ہی ہیں, جو ان کے چیئرمین بھی ہیں یا جنرل سیکریٹری بھی ہیں, وہ کبھی بھی اس طرح کی پولیٹیکل میس موومنٹس کے اندر نہ ہو رہے ہیں, نہ انہوں نے لیڈ کیا. اس کے لیے آپ کو ایک سائی کی مینٹیلٹی, اور پھر امپورٹنٹ اس چیز کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل سپیس بڑھائیں گے تو آگے جائیں گے نا. ان کے لیے بہترین اپرچونٹی تھی جب 8 فروری کو الیکشن ہوا, ایک مومنٹم تھا, اسے کیلکولیٹ کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد ان کے پاس مومنٹم آیا کہ مولانا فضل الرحمان والا جو تھا, نہیں اس وقت جو تھا اس کو ایکسرسائز, دیکھیں یہی تو پولیٹیکل چیزیں آتی ہیں نا کہ پالیٹکس کے اندر فیصلے اور ٹائمنگ بڑا امپورٹنٹ ہے. نہیں الیکشن آیا 8 فروری کا, نہیں 8 فروری کا الیکشن, نہیں 8 فروری کا الیکشن آیا نا, تو اس وقت ایک باغینی کی اچھی پوزیشنز کے اندر تھے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کرتے کہ جی ہماری اتنی اسٹرینتھ آئی ہے, ہمارے ساتھ یہ ہے, ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس ایشو کو ریزالو کریں. اس کے اندر آپ کا شاید فارم 45 کا ایشو بھی آتا, الیکشن کا بھی آتا, لیکن کیا یہ چیزیں ٹیبل سے باہر بیٹھ کے جتنا وقت گزرتا گیا
کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہی معاملات مسائل کا اصل ہے. پی ٹی آئی 5 اگست اپنی کی پولیٹیکل سپیس کو اصل شرنک کی ہے، اور اس شرنک کرنے کے بعد جو ہے اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کا جو ہمارے دوست ہیں، جو پارٹی کا سٹرکچر ہے اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، اور ان کو اپنے سوشل میڈیا سے یا اپنے ان نادان دوستوں سے اوائڈ کرنا چاہیے جو ایک سینسیشنل چیز کو کرتے ہیں. ریزالو کریں، بیٹھیں عدالت کے اندر کریں، کیسز کریں، اور اس سے جو ہے. مگر اس سے پہلے کہ میں ذرا اس احتجاج سے متعلق چانڈیو صاحب کی رائے لوں، مختصراً مجھے یہ بتا دیجیے گا ولید اقبال صاحب، مختصراً کہ آپ کے خیال میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس کوئی فورم بنتا ہے عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے لیے؟ کوئی ان کی وہاں پر کوئی مینٹینیبل ہو سکتی ہے اپلیکیشن؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے حوالے سے یہ ٹھیک فرمایا حافظ صاحب نے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ تو ملکوں کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں باؤنڈریز کے اوپر یا جس طرح سے بارڈرز پر یا ٹیریٹوریل واٹرز اور اس طرح کی چیزوں پہ یوزلی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس طرح کے معاملات جاتے ہیں. ایک ملک جس طرح ابھی ایون اسرائیل کے خلاف جو ہے ساؤتھ افریقہ نے ایک کیس اٹھایا جو یہ مظالم وہاں کر رہے تھے. دوسرا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے اس میں وار کرائمز کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اگر ایک ملک کے اندر کوئی انٹرنل کوئی انریسٹ ہو اور کوئی انٹرنلی بھی کوئی ظلم کیا جا رہا ہو تو اس کے تحت بھی جو ہے کارروائی ہو سکتی ہے. ایک ایگزامپل اس کی جو ریسنٹ ہے سب سے، وہ فلپینز کے یا اردو میں فلپائن کہیں گے، صدر ڈوٹرتے جنہوں نے بہت سی عمران خان صاحب کے لیے کوئی سپیس وہاں پر نہیں بنتی، آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ وہاں پہ طلب ہو گئے. میری عرض سن لیں، میں آپ کو جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے علیمہ خانم صاحبہ نے کیونکہ ان کا تعلق قانون کے شعبے سے نہیں ہے، انہوں نے کوئی عدالت کا نام غلط لے لیا ہو. ویسے انٹرنیشنل جورسڈکشن ایک تصور ہے جس کو یونیورسل جورسڈکشن کہتے ہیں. اگر کوئی ایسی ناجائز اور انسانی حقوق اور انسانی تقدس کی پامالی ہو تو آپ کو ابھی اپنے ملک میں ظلم آپ کر رہے ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے نام غلط لے لیا ہو، لیکن عمران خان صاحب نے پھر انہیں کہاں کس کورٹ پہ جانے کو کہا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. میں چانڈیو صاحب معذرت چاہتا ہوں، آپ سے لاسٹ کامنٹ میں لینا چاہتا تھا اس پر جو احتجاج آنے جا رہا ہے، لیکن لیگل ایڈوائزر جو ہے بالکل صحیح ہے. چلیے بالکل صحیح ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.